صرف پاکستان سے نہیں پوری دنیا سے بہت ساری جابس ختم ہونے جا رہی ہیں. ہم لوگوں نے نا ٹرمینیٹر 2 سیریز کو بہت سیریس لے لیا ہوا ہے. ہمیں لگتا ہے روبوٹس آ جائیں گے, وہ ہمارے اوپر جو ہے نا گنے رکھیں گے, میں کہیں گے جاؤ جا کے پائپوں میں رہو جیسے فلموں میں رہتے ہیں. کیا میں نے گرافک ڈیزائنر کی جاب کو ڈسٹرب ہوتے نہیں دیکھا ہے؟ کیا میں نے ڈیٹا انٹری آپریٹر کی جاب کو ڈسٹرب ہوتے نہیں دیکھا ہے؟ نالج بڑا امپورٹنٹ ہے, چیز کو صحیح طریقے سے سمجھنا امپورٹنٹ ہے. تو جاب ختم نہیں ہو رہی, جاب اپ گریڈ ہو رہی ہے. چیٹ جی پی ٹی سے دوستی کریں گے, اس سے بات کیسے کرنی ہے. 24 گھنٹے کا ٹاسک 1 گھنٹے میں ہونا شروع ہو گیا, اس کا مطلب 23 گھنٹے آپ کے بچنا شروع ہو گئے. پوری دنیا میں 28% ڈکلائن آیا ہے کہ لوگ ایڈمیشنز نہیں لے رہے یونیورسٹیز میں. جو لوگ نہیں اپنائیں گے ان کے لیے پرابلم ہے. جو پروڈکٹیو لوگ ہیں وہ پیسہ بھی کمائیں گے, وہ آگے بھی بڑھیں گے, وہ رکیں گے بھی نہیں. جو نان پروڈکٹیو لوگ ہیں وہ رک جائیں گے. کیا آپ کی نوکری اگلے 5 سال میں موجود رہے گی یا اسے کوئی مشین کر رہی ہوگی؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ہماری زندگی بدل کر رکھ دی ہے. کہا جا رہا ہے کچھ نوکریاں بالکل ختم ہو جائیں گی, کچھ کی حیت بدل جائے گی اور کچھ نئے موقع بھی پیدا ہوں گے. کیا اے آئی ایک واقعی خطرہ ہے یا زندگی میں آگے بڑھنے کا سنہری موقع؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے معروف ٹیکنالوجسٹ احمد منظور صاحب. ہم ان سے جانتے ہیں سر, سب سے پہلا $1 ملین کوسچن, آئندہ آنے والے 5 سالوں میں ہمارے ملک پاکستان سے کون کون سی نوکریاں ختم ہونے جا رہی ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. ٹھیک ہے, دوسری بات سب سے مزے کی بات یہ ہے صرف پاکستان سے نہیں پوری دنیا سے بہت ساری جابس ختم ہونے جا رہی ہیں. اچھا, اب یہ جو ختم ہونے کا ورڈ ہے نا, اس کو تھوڑا سا ہم چینج کرتے ہیں. ایک تو ہمارے ہاں لوگ نا امید فوراً ہو جاتے ہیں, آپ ختم ہونے کا ہر بندہ مر جائے گا شاید. یا ہم لوگوں نے نا ٹرمینیٹر 2 سیریز کو بہت سیریس لے لیا ہوا ہے. ہمیں لگتا ہے روبوٹس آ جائیں گے, وہ ہمارے اوپر جو ہے نا گنے رکھیں گے, میں کہیں گے جاؤ جا کے پائپوں میں رہو جیسے فلموں میں رہتے ہیں. دیکھیں ایسا کچھ ہوا نہیں بھی ہے. دیکھیں اگر آپ کو یہ کنسرن, اگر میں آج شو کر رہا ہوں تو کیا میں نے یہ نہیں دیکھا ہے کنٹینٹ رائٹرز کی جاب بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی ہے؟ کیا میں نے گرافک ڈیزائنر کی جاب کو ڈسٹرب ہوتے نہیں دیکھا ہے؟ کیا میں نے ڈیٹا انٹری آپریٹر کی جاب کو ڈسٹرب ہوتے نہیں دیکھا ہے؟ میرے کنسرنز ہیں یہ وہ مثالیں ہیں جو زندہ مثالیں بتا رہا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں. ایکچولی دیکھیں, جب آپ کہتے ہیں نا ختم ہو جائیں گی, چیزیں ختم کبھی نہیں ہوتی, چیزیں اپ گریڈ ہوتی ہیں. اوکے, ٹھیک ہے, جیسے جب کیلکولیٹر آیا میتھمیٹیشنز ختم نہیں ہوئے, اپ گریڈ ہو گئے. انہوں نے صرف ایک کام کرنا چھوڑ دیا, وہ تھا 2+2 کو 4 کرنا. اب ان کا دماغ کسی اچھے کام پہ لگنا شروع ہو گیا, وہ کرٹیکل تھنکنگ میں آ گئے, وہ پرابلم سالونگ کی طرف چلے گئے, انہوں نے کرٹیکل چیزیں کرنی شروع کر دیں. دیکھیں جس طرح ہم پروگرامر کی بات کرتے ہیں, ایک عام انسان کا کام نہیں ہے کہ وہ 10,000 لائنوں کا کوڈ لکھے. اس کا کام یہ ہے کہ جو بندہ اس کے سامنے بیٹھا ہے اس کی پرابلم سالو کرے. ٹھیک ہے, اب وہ اے آئی کو کہتا ہے میرے لیے کوڈ لکھ دو, اس نے کوڈ تو لکھ دیا, اس نے بڑی اچھی سی ویب سائٹ بھی بنا دی, لیکن اس کو کیا اور بہتر نہیں کرنا چاہیے؟ اگر وہ کوڈنگ میں پھنس جائے گا تو وہ تو کوڈنگ ہی ٹھیک کرتا رہے گا, اس کے دماغ سے تو آئیڈیاز ہی نکل جائیں گے. تو اسی طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا کر رہی ہے, وہ آپ کی لائف کو پروڈکٹیو بنا رہی ہے. تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈر بہت جلدی جاتے ہیں, ہم پروڈکٹیوٹی کو سمجھنا نہیں چاہتے. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں, اینڈ تھینکس ٹو یو آل آف یو گائز, کہ جی آپ ماشاءاللہ جو ہے نا لوگوں کو اویئر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ماشاءاللہ نالج دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جب تک ہم مس کانسیپشنز میں پھنسے رہیں گے نا, مس کانسیپشن کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ڈرا کے رکھتا ہے. تو اس لیے نالج بڑا امپورٹنٹ ہے, چیز کو صحیح طریقے سے سمجھنا امپورٹنٹ ہے. تو جاب ختم نہیں ہو رہی, جاب اپ گریڈ ہو رہی ہے, یعنی آپ کی لائف ایزی ہونے جا رہی ہے اصل میں. اب تو جو اسٹوڈنٹس ہیں جی ہاں, وہ اپنے ہوم ورک میں چیٹ جی پی ٹی سے مدد لے رہے ہوتے ہیں. تو مجھے بتائیں وہ مائنڈ کی پروڈکٹیوٹی, کریٹیوٹی, وہ سوچنا, وہ تھنکنگ کرنا, ریسرچ کرنا, ایک ٹاپک کو لے کر اس کے اوپر, ہم تو بلیو کریں جب بچپن میں اپنے پڑھتے تھے تو ایک ایک کویشچن کو لے کر بیٹھے رہتے تو سالو نہیں ہوتا تھا, یہاں پھینکو جواب. بڑی مزے کی بات ہے نا. دیکھیں ہم نے چیزوں کو بین کرنے سے چیزیں کبھی وہ نہیں ہوتی, کیونکہ چیز تو آ رہی ہے نا. اچھا, اب اس کو سالو کیسے کرنا ہے؟ آپ اس کے اوپر یہ کر سکتے ہیں کہ جی اپنا پورے کا پورا سسٹم, ایجوکیشن سسٹم آپ چیٹ جی پی ٹی پہ لے جائیں. اچھا, اب اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ سوال اچھا, یعنی آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو اس چیز کے حامی ہیں کہ تمام ایجوکیشنل سسٹم کو اے آئی میں یا چیٹ جی پی ٹی میں ہم لے جائیں؟ یس, اس کی ریزن ہے. دیکھیں میں نے کہا نا اپ گریڈ ہوتی ہے. ابھی کیا پرابلم ہے, پرابلم کہاں پہ؟ دیکھیں آپ نے بھی گوگل سے چیزیں بنائی ہیں, میں نے بھی اپنے دور میں, تب یاہو ہوا کرتا تھا ہمارے دور میں, گوگل بعد میں آیا, تو ہم یاہو سے ہی بناتے تھے چیزیں. اب وہ بنی بنائی آ جاتی ہیں, لیکن تب پتہ کیا ہوتا تھا, تب آپ ریسرچ کر کے ایک ایک چیز پڑھ کے ڈالتے تھے. ٹھیک ہے, اب تب ایک پرابلم آتی تھی کہ میں پریزنٹ نہیں کر سکتا تھا چیزیں, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا, کیونکہ سارا ٹائم تو میرا ریسرچ میں گزر جاتا تھا. اب میری ریسرچ کا ٹائم کم ہو گیا, تو اس کا مطلب میری کمیونیکیشن سکلز بہتر ہو سکتی ہیں. یعنی ایک بندہ پڑھ کے آیا, یعنی بنا کے, آپ اسے کہیں کہ بھائی چیٹ جی پی ٹی سے بنا کے لاؤ, لیکن تم نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے میرے سامنے آ کے
مجھے پریزنٹیشن دینی ہے اس کے اوپر. تو جب اب وہ ڈیفینڈ کرے گا تو ظاہر ہے وہاں پہ اس کی کمیونیکیشن سکلز بہتر ہو رہی ہیں جو پہلے نہیں ہو رہی تھیں. دیکھیں جو کام پہلے 1 گھنٹے میں ہو رہا تھا وہ 10 منٹ میں ہونا شروع ہو گیا, تو اس کے پاس 50 منٹ بچنا شروع ہو چکے ہیں ہمیں. تو اس میں وہ اور کیا کیا چیزیں نئی سیکھ سکتا ہے. دیکھیں ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے, ہمیں نا ٹائم مینجمنٹ نہیں آتی, ہم ٹائم کو یوٹیلائز نہیں کر پاتے. تو ہمیں جیسے ہی ٹائم یوٹیلائزیشن آ جائے گی ہمیں یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے اے آئی کو کتنا یوز کرنا ہے, کیسے یوز کرنا ہے. مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ساری اسٹڈیز کو چیٹ جی پی ٹی پر لے جاؤ, یس, اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں, اتنے بڑے بڑے پروفیسرز ہیں, وہ یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ان کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ دیکھیں اس کا مطلب پتہ ہے کہ آن دی پروڈکٹیوٹی آف دی کڈز. سم ٹائمز لوگ مشکل, آپ کو اس بات کا پتہ ہے پوری دنیا کے اندر ڈکلائن آیا ہے ایڈمیشنز کے اندر, پوری دنیا کے اندر 28% ڈکلائن آیا ہے کہ لوگ ایڈمیشنز نہیں لے رہے یونیورسٹیز میں. ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ آپ کس چیز سے کتنا کام کتنی جلدی لے سکتے ہیں. تو میں نے چیٹ جی پی ٹی یا اے آئی کو کتنا جلدی سیکھا اور کس طریقے سے میں اس سے کام لے سکتا ہوں. کہا یہ جاتا ہے کہ جب اے آئی کا دور آ گیا تو آپ کی زندگی بڑھ جائے گی. اب ہم فوراً اس کو پتہ نہیں لیتے ہیں, روبوٹک ہارٹس آ جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اصل میں وہ نہیں ہوگا. اصل میں یہ ہے کہ آپ کا 24 گھنٹے کا ٹاسک 1 گھنٹے میں ہونا شروع ہو گیا. اس کا مطلب 23 گھنٹے آپ کے بچنا شروع ہو گئے. اے آئی نے آ کر سیاہ اور سفید میں فرق کرنا شروع کر دیا ہے. اب جو لوگ نہیں اپنائیں گے ان کے لیے پرابلم ہے. ان کے لیے پرابلم ہے. یہ بہت زبردست پوائنٹ پہ ہم پہنچے ہیں, ٹھیک ہے, اتنی لمبی ڈسکشن کے بعد کہ اے آئی بیسیکلی یا چیٹ جی پی ٹی. ویورز یہ بہت زبردست پوائنٹ ہے کہ اب اے آئی کے آنے کے بعد ہمیں پروڈکٹیو پرسن اور نان پروڈکٹیو پرسن میں فرق پتہ چل گیا. ایگزیکٹلی ایگزسٹ وہی کرے گا جو پروڈکٹیوٹی کے ساتھ کام کرے. دیکھیں آپ آج اگر آپ کو کوئی بندہ کہے نا کہ میں واٹس ایپ نہیں یوز کرتا, آپ اس کو ایسے کہتے ہیں آپ کے جو نان پروڈکٹیو چیزیں ہیں ان کو ختم کر دے گا اصل میں اے آئی. دیٹ از دا, جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بولا تھا پروڈکٹیوٹی میں اور نان پروڈکٹیوٹی میں ایکچولی ڈفرنس آ گیا. جو پروڈکٹیو لوگ ہیں وہ پیسہ بھی کمائیں گے, وہ آگے بھی بڑھیں گے, وہ رکیں گے بھی نہیں. جو نان پروڈکٹیو لوگ ہیں وہ رک جائیں گے. جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں آج کے اس ایرا میں جن کو اے آئی ابھی اویلیبل ہے, ان کو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے, وہ کیا کیا اسکل سیکھیں اے آئی سے؟ میں سب سے پہلے ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں آپ کے لیے نا سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اے آئی سے دوستی کریں, چیٹ جی پی ٹی سے دوستی کریں کہ اس سے بات کیسے کرنی ہے. دیکھیں امپورٹنٹ بات پتہ ہے کیا ہے, ٹولز بہت سارے ہیں لیکن آپ کے کام کا ٹول کون سا ہے, اے آئی کب کہاں اور کتنا یوز کرنا ہے اصل میں آپ نے. یہ صرف آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے اے آئی اصل میں کیا ہے. چلیں اب یہ چھوٹی جب دوستی ہو جائے. یہ بڑی زبردست پوائنٹ ہے ویورز. دیکھیں ہم یہیں پر اسے کنکلوڈ کریں گے کہ اوور تھنک نہ کریں اور چیٹ جی پی ٹی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ہم اپنے استعمال میں کس طرح کارآمد بنا سکتے ہیں, اس سے دوستی کرنا سیکھیں. جب ہم اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ اس سے کوسچنس کرنا شروع کریں گے, اس سے فائدہ لینا شروع کریں گے, تبھی ہم اس کا فائدہ اٹھا سکیں گے. اور اگر ہم اوور تھنک کرتے رہیں کہ ہماری جاب کھا جائے گا, ہمیں ریپلیس کر جائے گا, تو یہ سمپل ایک یوں کہہ لیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے, وہم ہے.